سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آج پروگرام میں بات کریں گے ملک بھر میں عید میلاد النبی روایتی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر قومی سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا کہنا تھا، گزشتہ سالوں میں اسلام کے نام پر اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا گیا، اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 3 سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ بات کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی، جنہوں نے ATR طیارہ حادثے کے بعد ATRs کی تمام فلیٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے۔ PIA کے ترجمان کا کہنا تھا کہ طیاروں کے چیکنگ کے عمل کی تکمیل تک فلیٹ گراؤنڈڈ ہی رہے گی۔ اور آخر میں کچھ بات گوادر کی، جہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پانی کی شدید کمی کا امکان ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے گوادر کے انکرا کور ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول تک پہنچ گئی ہے۔ بول بول پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں دلین سیٹھی، میں نصرت جاوید۔ 051260602728 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، ڈسپلے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کنیکٹ ہوتے ہیں آپ براہ راست ٹیلی ویژن پر ہوتے ہیں، لہٰذا کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث ہو۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/بول-بول-پاکستان1۔ اگر آپ ہمیں ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول-بول-پاکستان_ اینڈ bol-bol-pakistan@dawnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ بس ابھی بھی ہم مسلمانوں کے لیے آج کا دن، میں تو خیر ذاتی طور پر ان کو ہمیشہ صرف اپنے نبی کے طور پر نہیں لیتا، میں تو رحمت للعالمین، بلکہ میں تمہیں کہنے والا تھا کہ مجھے تو اس حوالے سے جو بھی نعت ہمیشہ میں محسوس کرتا ہونی چاہیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور وہ لوگ زیادہ جلدی اس سے کنیکٹ بھی کرتے ہیں۔ خیر اینی تو ایسے دنوں پہ نا تھوڑی سی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، میں تو بھائی سچی بات ہے کہ 2 ٹکے کا رپورٹر ہوں، تو ہر وقت ذہن جو ہے وہ سیاست کی طرف ہی راغب رہتا ہے، تو میری تو کمپیٹنس نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی بات ایک مناسب انداز میں کر سکوں۔ فارسی کے ایک بڑے مشہور شاعر تھے جن کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے، کلاسیکل شاعر تھے، لیکن ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے جس کا یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ چاہے تھوڑی سی دیوانگی یعنی لبرٹیز لے لو، بٹ با محمد ہوشیار۔ سو یو شوڈ بی، اپنی اوقات میں رہو اور با دبا ملحظہ ہوشیار۔ تو اس بات کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے میں سوچتا رہا، تو یہ جو آپ نے ابھی کلپ چلائی ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب کی بین الاقوامی سیرت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، مجھے بہت پسند آئی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں پروڈیوسر صاحب ذرا دوبارہ پلے کرتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں اسلام کے نام پر اللہ کی زمین میں فساد پھیلایا گیا، اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 3 سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ بڑی حد تک بند ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے ہمارے 3 سال کی مسلسل کوشش سے فساد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ چلیں، کوشش تو ہو رہی ہے نا نصرت صاحب، کچھ نہ کچھ۔ کیڑی کوشش؟ اچھا نہیں ہو رہی؟ یہ بی بی یہاں سے جاؤ نا موٹر وے پر، ہاں تو بلکسر آئے گا، وہاں سے لیفٹ کو مڑنا تو چکوال آتا ہے۔ چکوال سے 37 کلومیٹر پر ایک قصبہ ہے بہت معروف، بڑا جانا پہچانا، دلمیال اس کو بولتے ہیں۔ اس قصبے کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ 1860 میں، کب؟ 1860 میں ایک عقیدے کی طرف
راغب ہو گئی تھی، انہوں نے وہاں پہ اپنا مرکز بنایا، اس کو اس کا ریلیجیس سینٹر کہہ لو۔ جس وقت یہ حضرت صاحب خدا کا شکر ادا کر رہے تھے اور خود ہی اپنے آپ کو یوں کر رہے تھے کہ ویل ڈن، ہم نے دروازہ بند کر دیا، اسی دوران ان کسی اور کی نہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں، پی ٹی آئی کی حکومت نہیں، ان کے سگے بھائی وہ گڈ گورننس فیم، ہاں، ان کی حکومت کے ہمہ وقت جاگنے والے عدل جہانگیری فراہم کرنے والے میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کے اس علاقے میں 1860 سے ایک قصبہ جو ہے وہ سیج کی حالت میں تھا، اور ابھی کچھ گھنٹے پہلے، ہارڈلی 2 یا 2.5 گھنٹے پہلے، ایک بہت ہی کافی ڈیفیکلٹ سچویشن کو روکا گیا ہے۔ رائٹ، ٹھیک، دیکھیے بہت اچھا ہوا کہ بالآخر تمام تر اس کے باوجود آپ نے اب سے 2 گھنٹے پہلے اس صورتحال پہ قابو پا لیا، لیکن آج کی ڈیجیٹل ایج پہ، آج کے دن جب آپ یہ تقریر فرما رہے ہیں اور سیلف پیٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کے اپنے بھائی کی جو آپ نے علامت بنا رکھی ہے گورننس کی، اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا ٹویٹس کے ذریعے ہمارا یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے ایک پرٹیکولر کمیونٹی انڈر سیج ہے آج کے دن۔ ٹھیک ہے، اب ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن بھی یہ ہوتی ہے، ایک چیز ہے اسپیشل برانچ۔ ٹھیک ہے، اسپیشل برانچ انگریز نے دی تھی، ابھی کسی وقت شہباز شریف صاحب کو کبھی وہ اورنج ٹرین کا نقشے سے نگاہ ہٹائے نا، تو پرانی انارکلی کے پاس جگہ ہوتی ہے، وہ وہاں پہ آرکائیوز پڑے ہیں اور وہ دیکھیں کہ کیا ہوتا تھا۔ یہ لفظ اخبار کہاں سے نکلا ہے تمہیں پتہ ہے؟ نہیں، اخبار یہ تھا کہ کابل میں واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک، پشاور میں ہو رہا ہے، وہاں پہ خبر رساں جو بنیادی طور پر کہا جائے تو حکومت کا مخبر ہوتا تھا۔ اخبار خبر رسانی، بادشاہ کو خبر دینا، ٹھیک، وہ پل پل کی اطلاع دیتا تھا اور گھوڑے تیار رہتے تھے تاکہ وہ لے کے جائیں۔ تو یہ کیا جاتا تھا کہ آپ یہ گھوڑا کہ جتنی جلدی دلی پہنچ سکے، یعنی کہ یعنی پیغام نہ رکے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ساری جو بنی ہوئی ہیں، جب آپ جی ٹی روڈ پر دیکھتے ہو، پانی کی ہودیاں، سرائے، یہ بیسیکلی ڈاک تھے، اور انگریز نے وہ سسٹم بلکہ مستعار لیا پھر جو ڈاک بنگلے، یہ لفظ جو لیا گیا، ڈاک بنگلو، بالکل ٹھیک ہے جی۔ تو دلی میں بیٹھے بادشاہ کو اطلاع اپنے زیر نگی علاقوں کی پل پل کی اطلاع جلد از جلد پہنچ جاتی، ٹھیک، اور یہ تب ٹیلی ویژن بریکنگ نیوز یہ سب کچھ، اور یہ میرے میٹرو بسز بنانے والے گڈ گورننس مرچنٹ ان دس ڈے اینڈ ایج آف ڈیجیٹل ایج، ان کا وہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ، جو آر پی او، جو وہاں پہ اسپیشل برانچ کا انچارج تھا، وہ کیا 2 دن پہلے یہ اینٹیسپیٹ کرنے میں کیوں ناکام رہا؟ گورنمنٹ بنیادی طور پر پریونشن کا نام ہے، بالکل ری ایکٹ کرنے کے بجائے پریونشن کرنی چاہیے۔ ری ایکٹ کرنا تو بھائی ظاہر ہے کہ ایک صورتحال ہے تو اس کو ری ایکٹ کرو گی نا۔ گڈ گورننس کی، ایڈمنسٹریشن کی بنیادی ڈکشنری کہیں دنیا میں چلی جاؤ، کسی اسکول آف گورننس میں چلی جاؤ، پریونٹ کریں، اینٹیسپیٹ، سوائے اس کے کہ وہ لاہور اسکول آف گڈ گورننس نہ ہو میاں شہباز شریف والا، جس کے خود ہی پرنسپل، خود ہی ٹیچر اور خود ہی وہ اسٹوڈنٹ ہے، ہاں، لیکن جہاں بھی جاؤ گی وہ پہلے کہا جائے گا کہ آپ اینٹیسپیٹ کرو گے ٹربل اور اس کو پریونٹ کرتے ہیں، کیونکہ ریاست کے پاس اس وقت ہوتا ہے، وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کہ who are the trouble makers، ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کو پھر وہ اپروچ کرتے ہیں، اور ٹیپیکل جو پھر ایڈمنسٹریشن کا سٹائل ہوتا ہے، بائے بولی یہ وہ کر کے یو، ٹھیک ہے، this is the level of your governance۔ جی ٹی روڈ بہت دور، 1860 کا چلتا ہوا قضیہ، 2016، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے معاملہ سنبھال لیے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ فیئر پوائنٹ، آج کے زمانے میں
کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ای گورنمنٹ کے آپ یعنی بڑکے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے And your RPO, your local administration, your Chakwal administration is just not being able to anticipate کہ what's going to happen in 2 days. وہ کیا کر رہے تھے بھائی؟ وہ جو انگلی ہلا ہلا کے یوں کرتے ہیں بلاؤ نظر انہیں پہلے سے ان کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ کی کوئی گڈ گورننس ہے. لیکن نہیں وہ دے دو یار. اچھا لیکن آپ وہ نوٹس لے لیں گے نا نصرت we are صاحب. doing everything for اب ٹکٹ چلے گا کہ وہ شہباز صاحب نے نوٹس ارے یار بھائی کمیٹی بنائی اور انکوائری کا یعنی حکم ہم دے دیا. تنگ آ گئے ہیں یہ ہو کر. ہمارے ہاں سب سے بڑا دیکھو مسئلہ یہ ہو رہا ہے. میں چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے لکھے بھی ہیں, انگریزی بھی بہت بولتے ہیں, کہتے ہیں جرمن بھی آتی ہے. اور ہاں بہت ایک مرتبہ جرمن ایمبیسی میں یاد ہے 90s میں سوالکار سے بات کر رہے تھے, میں نے بعد میں جرمن سے پوچھا کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جرمنی بول رہے ہیں. میں نے اس سے پوچھا جرمن سے, میں نے کہا وہ کیسی, کہتا ہے انگریزی میں ہی بات کر لیتے ہو ٹھیک ہے خدا ہی. لیکن وہ میں یہ نہیں, میں دیکھو میں اچھا وہ میرا دوست تھا جرمن, میں نے کہا یار تھوڑا سا جرمنی میں کیا, خیر میں نے کہا شاید کو خاص بات کو خبر کی والی جو. اینی وے میں یہ بتا رہا ہوں ان کے مقابلے میں آپ نے سنا ہوگا نام رنجیت سنگھ. ان پڑھ آدمی تھا لیکن بہت کائیاں تھا, اس لیے وہ ٹکا رہا اتنا عرصہ. صحیح ہے, اس کو انگریز نے تحفہ بھیجا دریائے سندھ کے ذریعے بگی کا, کیونکہ اس کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا. ٹھیک ہے رائٹ. اب نا اس نے اپنا پوسٹنگ یہ رکھی ہوئی تھی رنجیت سنگھ نے کہ وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہر وقت وہ عیش و عشرت میں مبتلا رہتا ہے, شراب کے نشے میں دھن رہتا ہے, یعنی کہ پھر ڈانس دیکھتا رہتا ہے, اور یہ اس نے اپنا یعنی بٹ اٹ واز ہز پوسٹرنگ. ٹھیک ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ان کو جب وہ آیا نا اس کے ساتھ, اچھا اس نے اپنی فوج کو ٹرین کروانے کے لیے نا فرانس اور اٹلی کے اس زمانے میں نا وہ کرائے کے اس طرح کے مقدر کے سکندر گھوم رہے ہوتے تھے کہ جی انگریز تمہارے آ رہے ہیں تو ہم تمہاری آرمی ٹرین کرتے ہیں. تو اس کے فرانسیسی اور اٹلی کے جس طرح کے کرائے کے ٹرین کرتے تھے فوج کو اس کی. اب اس نے باتوں میں نا بڑا یوں کر کے کہا, اس نے کہا یار میں نے سنا ہے تمہارے یہاں ایک شراب ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ اس کو ٹھنڈا پینا چاہیے اور ہمارے موسم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. تو یہ بتاؤ اس زمانے میں لدھیانہ یعنی کہ انگریز کی سلطنت اور پنجاب کی سلطنت ان کے درمیان بارڈر جو تھا وہ ستلج ریور تھا. تو لدھیانہ واز دا سینٹر آف وہ انگریز کی عملداری تھی اکراس پھر یہ تھا. تو اس نے کہا کہ یار جو میرا دل کرے تھے ٹھنڈی بالکل منکمے میں, تو کتنے دیر تک پہنچا دو گے؟ انہوں نے کہا جی 3 دن لگن گے. نیکسٹ ڈے اٹھا اس نے اپنے جنرلوں کو بلایا, اس نے کہا کہ اپنی ساری ایکسرسائز چینج کر دو. یہ سوچو جب انگریز لاہور پر حملہ کرنے آئے گا تو their army will be at our doors at 3 days. 3 دن لگیں گے. Anticipate. He got the information he needed. تو یہ آرکائیوز میں جالے جائے نا انارکلی جیسے انہیں اورنج ٹرین سے, تو وہ وہاں لکھا ہوا انہیں مل جائے گا. اگرچہ وہ فارسی میں نوٹ کیا ہوگا فقیر سید عزیز الدین. فارسی بھی آتی ہوگی نصرت صاحب, کن کو جو جرمن بولتے ہیں کیا پتا. وقفہ لیتے ہیں, مجھے غصہ نہ دلاؤ. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی کامنٹ ہو یا سوال ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بی گزارش یہ ہے کہ ہمیں اب ہمارے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. ہم نے آج جب میں اور آپ جب بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم بدقسمتی سے ایزی جرنلزم کے چکر میں پڑ گئے. بالکل. اب اپریل سے ہم یہاں بیٹھے ہیں 4 اپریل کو, پینما. اب تو امید ہے نا رزلٹ یہ کہ نہیں اس کا بلو بیک ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, بلو بیک ہوگا, لیکن بنیادی بات حقیقت سچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بی 80 کی دہائی سے گھر گھر محلہ گلیوں قصبات میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال سے ہیٹ سپیچ فروغ پائی ہے, اور فسادات اور رائٹس اور کیا کیا کچھ. ٹھیک ہے, بالکل. پاکستان کے عوام کی بصیرت کو, اجتماعی بصیرت کو سلام پیش کریں کہ اس کے باوجود یہاں پر لبنان اور عراق کی طرح کی مسلکی لڑائیاں نہیں ہوئی. ٹھیک. یعنی اتنے عرصے سے ہو رہا ہے, اور اس وقت ایک حوالے سے ہماری ریاست جو ہے
اس کو اس وجہ سے بھی پروموٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ چیزوں کو نان پولیٹیکل کرنا چاہ رہے تھے. ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگا دیا تھا, ایک ریزسٹنس آ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اپولیٹیکل کر کے تو ریلیجیس ڈسکورس میں مبتلا کر دو. یہ اچھا, پلس اس کی وجہ سے مجاہدین کے لیے خام مال مل رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اس کا مقصد تھا اس وقت, یعنی وہ سارا ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کے بعد کی جو دکھ کی بات ہے, کیا دکھ کی بات یہ ہے کہ جب یہ سوشل میڈیا آیا تو میرے اور آپ جیسے نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں نے اس سوشل میڈیا کو, جو پہلے مقامی سطح پر قصبات کی حد تک ہو رہا تھا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے, جو ہیٹ سپیچز تھیں, وہ ہم نے اس کو انگریزی زبان میں ڈھال کر اور زیادہ اس کو پھیلایا. بالکل ڈسیمنیٹ تو ہوتا ہے, جتنی دفعہ ری ٹویٹ ہوتا ہے. اس کا رزلٹ دیکھو کیا ہوتا ہے. رزلٹ کیا ہوتا ہے, اب آج ہر شخص جو ہے وہ جنید جمشید صاحب سے اپنی ہمدردی اور اس میں ٹھیک اور بہت, لیکن ہم لوگ بھول گئے کہ یہی بیچارہ مرحوم جنید جمشید, اس کے ساتھ جو ہوا تھا جب ایئرپورٹ پہ اترا, بالکل, اور یہ کتنے عرصے باہر رہا اس بلاسفیمی چارج اور کس وجہ سے کہ اس بیچارے کو نہ صرف سوشل میڈیا بلکہ ریگولر میڈیا کے ذریعے باقاعدہ اس کو ویلیفائی. ڈیفینیٹلی یو رائٹ. شائستہ واحدی, وہ جو بالکل وہ کب تک رہی باہر, بالکل باہر, یہ سب لوگ نصرت دیتے ہیں, لیکن کوئی اس کو کسی نے روکا نہیں, کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. چلے جی, ہمارا تو معاشرہ ویسے ہی پیچھے ہے, تھوڑے سے تعصبات بھی ہمارے ہاں گہرے ہیں جہالت اور پسماندگی کی وجہ سے. ابھی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, بالکل یعنی اس وقت آپ اٹھا لیں سب سے میجر ڈسکشن جو مین سٹریم میڈیا میں پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, وہ ہے فیک نیوز. فیک نیوز, جی بالکل, وہ کہ مطلب الیکشن کا رزلٹ اس سے شاید تبدیل ہو گیا, اتنی اس کی ایک انفلوئنس ہے. اور فیک نیوز کی وجہ سے مثال کے طور پر مائیکل فلن, جس کو وہ اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگانا چاہ رہا ہے ٹرمپ, اس کے بیٹے نے ایک باقاعدہ خبر پھیلائی کہ ہلری کلنٹن کو سپورٹ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں, ایک گینگ ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک شخص نے ایکشن بھی لینے کی کوشش کی, مطلب اتنا خوفناک واقعہ وہ بن گیا کہ وہ آ کے پیزا پارلر میں گن امریکہ جیسے ملک میں یہ ہو رہا ہے, کسی کی جان جا سکتی تھی. اور ہمارے ہاں تو جا بھی چکے ہیں نصرت صاحب, کتنے لوگ ایسی چیز, اور ہمارے ہاں تو بہت ایسے قصے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ہاں اب یہ آپ اورنج ٹرین ضرور بنائیے, لیکن شہباز صاحب کو تھوڑے سے آئی ٹی بائی ٹی کے بندے جو ہے وہ لا کر ان سے ذرا یہ معلوم کریں کہ یار یہ کس طرح, ہاؤ کین وی سٹاپ اٹ. لوگوں نے اس کو سٹاپ کیا ہے, اور آپ کے بڑے عزیز دوست اردوان صاحب, ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک یعنی ایز نصرت جاوید میں یہ کہوں گا کہ وہ او ٹی ٹی چلا گیا ہے, اس نے اس کو بالکل ہیٹ سپیچ کو تو روک سکتے ہیں آپ, اسی کو استعمال کرتے ہیں. آپ نیک نیتی سے کریں تو کون آپ کو روکے گا؟ نہیں, اگر آپ ہیٹ سپیچ روکیں گے کوئی بھی نہیں کچھ کہے گا. اس پہ آپ نے توجہ نہیں دی. اب تک اس کا نشانہ بیچارے افراد بنتے رہے, خواہ وہ جنید جمشید مرحوم ہوں, وہ بیچاری شائستہ واحدی ہوں, یا کوئی بھی اور بہت سارے کیسز ہیں, بہت سارے. لیکن اب ان 3-4 مہینوں میں کیا ہوا ہے, پلیز خدا کے لیے آج کے دن کے حوالے سے سوچئے, تحمل, رحم اور برداشت کا جب ہم یاد کر رہے ہیں, اور منافقت بڑی ہم جو ادھر تقاریر کر رہے ہیں سارے, خدا کے لیے یار ذرا سوچو. اب افراد نہیں, ادارے ٹارگٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ. یس, وہ تو ہم ادارے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, ادارے. جب اداروں کی کریڈیبلٹی پھر تو سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے تباہ و برباد کر دی جائیں گی, لوگوں میں آس امید کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ کوئی ادارہ بھی اب ٹھیک نہیں رہا. نو یو رائٹ. تو پھر بی بی
everybody would be for his own. اس سے زیادہ ہیجان کی, افراتفری کی اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب یعنی کہ پھر تب سیریا بننے سے کون روکے گا یا کیسے رکے گی وہ بات رائٹ, اٹ کین گو ان دیٹ ڈائریکشن. چلیں بریک کا کہہ رہے ہیں, چلیں بریک کے بعد وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور یوٹیوب کے ڈان نیوز چینل پہ آپ لائیو سٹریمنگ اس وقت ہمارے پروگرام کو لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. یس نصرت صاحب. ابھی بھی عرض یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ افراد کے بجائے اب رخ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی نفرت اور غلط فہمیوں کا وہ اداروں کی طرف ہو رہا ہے. اور کیسا سنگین وقت تھا جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی, اور میں نے اس کے بارے میں شور اس لیے مچایا کہ ایک ہمارا ادارہ for God sake کنی سمجھ رہے, اب سمجھنے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں اس وقت ہم لوگوں کو 10, 12, 30 پروگرام جو ہیں وہ کم از کم اس طرف ڈیووٹ کروانے چاہیے کہ what's happening in Iraq, ٹھیک ہے, اور کیوں ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے کہ اداروں میں تقسیم آپ نے پیدا کر دی, اداروں کی ساکھ کو تباہ کیا, اداروں میں مسلکی تفریق کو انٹروڈیوس کروایا گیا. تو پاکستان کے لوگوں کو آپ کو یعنی فخر کرنا چاہیے کہ وہ ابھی تک گمراہ نہیں ہوئے. اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے. میرے سے زیادہ جو ہے جب کبھی بات ہوتی ہے بھئی کہ ایک خاص رول جو ہے, نو, لیکن آپ اپنے اداروں پہ کیسے وہ ان کے یعنی کہ آپ تو یہ دیکھیں گے نا کہ where are the, اگر there are flaws, talk about it in a fair manner. پالیسی پہ بات کریں, آپ پرفارمنس پہ بات کریں. بالکل. اس کے بعد وہاں سے ہماری جان تھوڑی سی, ہاں کیونکہ وہ لگ گیا آرمی چیف, تم نے کہا چلے کیونکہ جب وہ آرمی چیف بن گئے اور اب وہ آہستہ آہستہ بھی تو وہ اپنی ٹیم لگا رہے ہیں اور وہ ڈسکس کریں کیا, تو پھر وہ سارے آنے والی تھاں پہ آ جائیں گے. دے نو کہ بھئی ہمارے پنجابی کی گلیوں میں کہتے ہیں کہ وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ رب نیڑے کے کسون, کہ خدا پیچھے ہی آگے, دے نو ویئر دا پار از, ہر بندہ اپنی اوقات میں آ جائے گا تو وہ چلیں وہ سکون ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, سپریم کورٹ. بالکل, میں اس دن بھی کہہ رہا ہوں بھئی یہ پیناما کیا ہے, یہ جو کچھ آپ نے ان سارے دنوں میں سنا ہے یہ 1990 کی دہائی سے میں مستقل سن رہا ہوں. ٹھیک, رائٹ, ٹھیک ہے جی. اگر اس پہ کارروائی کرنی تھی تو سب سے پہلے سنہری موقع آیا تھا مرحوم صدر فاروق لغاری صاحب کے پاس. انہوں نے جب اپنی ہی جماعت کی حکومت ڈسمس کی اور احتساب کا شعبہ انہوں نے انتہائی پڑھے لکھے آدمی, میرے پیارے بھائی, میرے دوست, میرے جانے جگر نجم سیٹھی کو دیا. اب وہ کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں, اس دنوں اکاؤنٹیبلٹی کے تھے, اور آئیڈیا یہ تھا کہ ان سب کا ایک دفعہ احتساب ختم کریں. رائٹ, وہ گزر گیا. ایسا احتساب ہوا کہ کبھی بھی نہیں ہوا. رائٹ, بلکہ جواب غزل کے طور پر میاں صاحب ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ واپس آئے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں, اب ہم کہہ لیں جی فاروق لغاری کمزور تھے, سیاستدان تھے, میرے پیارے بھائی نجم سیٹھی کو وقت نہیں تھا, سمجھ نہیں آئی, ہاں ان کی اصل ایکسپرٹیز کرکٹ میں تھی, ٹھیک ہے, تو وہ احتساب نہ کر پائے. جنرل مشرف, ہاں وہ تو اتنا لمبا عرصہ بھی رہ کے جنرل احتساب بیورو آیا. اب اگر آپ نواز شریف صاحب کے چاہنے والے ہیں تو آپ وہ سچے لیں گے, اگر آپ ان کے بخالی ان کے. اب میں ایک عادل کے طور پر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 2 ٹرنک آ گئے ہیں اور ایک مسئلہ 1990 کی دہائی سے چل رہا ہے اور میں 10 دن 15 دن بیٹھوں فیصلہ کر دوں. اور یہ کہا گیا اوپنلی نہیں کہتے رہے, کس طرح نہیں کہتے رہے کہ جی جانے سے پہلے جمالی صاحب تاریخ بنانا چاہتے ہیں. الفاظ یہی تھے ان کے کہ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے. کیا وہ جمالی صاحب اکیلے بیٹھے ہوئے بینچ پہ بھئی اور لوگ ہیں, پھر ہسٹری میں جانا ہے. 5 رکنی بینچ ہے.
اور سپریم کورٹ ابھی آج تک بھٹو کا کوئی فیصلہ بھولا ہے؟ کو معاف کرنے کو تیار ہے. اور آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ سپریم کورٹ جب ایک مرتبہ ڈسکوالیفائی کر دے گا مسٹر نواز شریف کو تو دیر از نو اپیل. یس بالکل. ہاں پھر ان کو اپنے مطلب اپیل 5 سال کے لیے نہیں ہے ڈسکوالیفائی یا جو تو they have to be judicially and they have to go by the law. صاحب آلسو وہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے, ان کے پاس جو ثبوت رکھا جائے گا. بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ جو ثبوت ہے اسی پہ فیصلہ کریں گے. اب وہ آپ جائیں سوشل میڈیا پہ جو بھد اڑا رہے ہیں جو آنے والے اور ہیں, اب جو آنے والے تھے میں نے اس دن بھی کہا. اب یہ ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو میں سو موٹو کے یوز کے, اور یہ وہی سپریم کورٹ ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں آج آپ کے ملک میں بلدیاتی ادارے ہیں تو کس کی دین ہے؟ سپریم کورٹ پیچھے پڑ گیا. پڑا رہا ہے بالکل. وہ کیا اسی سپریم کورٹ نے اس حکومت کو مجبور نہیں کیا کہ نو ایکسکیوز, مردم شماری مردم شماری. یہ بیسک باتیں ہیں یار, اور عوام کے مفاد کی باتیں ہیں. یہ بھی تو سپریم کورٹ نے منوایا نا. کوئی لیت و لال ان کے بہانے, ورنہ یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں, کبھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے تھے. کون تیار تھا ان میں سے؟ ان سب کو پوچھو. They were forced. Yes. اور وہ سپریم کورٹ نے کیا بی بی, میں نے اور آپ نے نہیں کیا. بہت لانگ سٹینڈنگ کیس تھا, الیکشن کمیشن سے لڑائیاں ہوتی رہیں, کیا کیا کچھ نہیں ہوا اس میں. ان کی جو جہاں پہ وہ گورنمنٹ, اور یہ بہت بڑے وسیع تر مفاد کی بات ہے, بلدیاتی انتخابات مردم شماری. گورننس پہ انہوں نے کتنا اچھا فیصلہ دیا کہ آپ مل کے کیبنٹ کے ذریعے پارلیمان کے جب کیبنٹ کا فیصلہ, کیبنٹ مسٹر نواز شریف یو آر ناٹ بادشاہ. یس یس دیٹ واز فینٹاسٹک. اس میں کوئی پروگرام ہی کوئی نہیں کرتا کہ کتنی اچھی بات. یہ 3 بنیادی فائدہ بھی جلدی جلدی تو میں نے گنوائے. اس میں مزہ نہیں آتا نا, بقول آپ کے چسکا نہیں ہے ان سے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی عزتوں سے کھیلو, ان کی نیتوں پر سوالات اٹھاؤ. نہیں بھائی, نو وے. نہیں ابھی آئے بھی نہیں ہے نئے چیف جسٹس, اور ان کی انہوں نے شروع کر دی ہے پہلے. یہ وقفے کا ٹائم ہے, وقفہ لیتے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب, اشفاق حسین صاحب نے ہمیں ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ پلیز آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کی یہ جو ہیٹ کیمپین چل رہی ہے یہ کون کر رہا ہے, اور کیا یہ پاکستان کے دوست ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں کہ ملک کا کوئی فائدہ. بھائی میرے بس میں ہو, اللہ کرے کہ میرے پاس یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں اداروں کے پاس ہیں, جن کے پاس سو موٹو پاورز ہیں, وہ کریں. میں بیچارہ 2% کا صحافی, میں کہاں سے کر سکتا ہوں. ایک بات البتہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہرگز پاکستان کے اداروں کی ساکھ کو ڈسٹروائے کرنا, یہ کوئی پاکستان سے پیار کرنے والا نہیں کر سکتا, خواہ وہ آرمی ہو یا عدلیہ ہو. ٹھیک ہے جی. اب میرا جو ہے وہ تم سے یہی درخواست, میں تمہیں کہتا رہتا تھا کہ دیکھو گلمین نے متوازی عدالت نہیں لگا. نہیں بالکل 0 ریٹنگ ہو کوئی بات نہیں, ہم نے متوازی عدالت نہیں بالکل بھی نہیں. اس بیانیے میں اٹک کے رہ گئے. اپریل سے دسمبر ہو گیا, اور آج کے مسائل دیکھو, مطلب آج کیا ہوا اس کا تذکرہ کرو نا یار. اب اس میں ہمیں بہت سارے ناراض کہ جی میڈیا والے, مطلب میں نے بڑے محتاط انداز میں بات کی ہے, اس لیے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. گڈ گورننس والا جو ہے اس کو 8 گھنٹے لگ گئے, انٹیسپیٹ نہیں کر پایا. تو مجھے اگر میں یہاں بیٹھا ہوا کسی کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتا تو میں اس کی مشکلات میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, فیئر انف. دوسری طرف آپ سنے چلے جا رہی ہیں گیم چینجر سی پیک. کس نے توجہ دی کہ گوادر شہر, میں کب سے کہہ چلے جا رہا ہوں کہ بی بی پہلے چیک تو کرو, پانی 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 پانی. اب خبریں آنا شروع ہوئیں تو میں نے تم سے درخواست کی تھی, تو کیا کیا ہے تم نے؟ کیسر بنگالی صاحب سے بات کی ہے باس, جو کہ ہیں بلوچستان حکومت کے. کیسر بنگالی صاحب جو ہیں وہ بالکل, اور وہ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سے. تو ان سے ہم نے پوچھا, ان سے میں نے مختصر بات کی, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے جو سنا ہوگا یہ گوادر میں پانی کی شارٹیج ہے. اور یہ خود اکانومسٹ ہیں, سندھ حکومت کے بھی ایڈوائزر رہ چکے ہیں اس سے پہلے. وہ انہوں نے کیا کہا تھا پانی کی قلت گوادر میں شارٹیج کی اوپر, وہ سنتے ہیں. واٹر شارٹیج کا لفظ غلط ہے. شارٹیج کا مطلب تو یہ کہ پانی ہے اور وقتی طور پہ تھوڑا کم ہو گیا ہے. بات یہ کہ گوادر میں پانی ہی نہیں ہے. وہاں واحد ذریعہ پانی کا بارش ہے, اور وہ ڈیم میں پانی جمع کرتے ہیں. ڈیم جو ہے پانی پروڈیوس نہیں کرتا, وہ صرف سٹور کرتا ہے. اور گوادر کی ہسٹری یہ ہے ویدر کی کہ اوسطاً 3 سال میں 1 دفعہ بارش ہوتی ہے, کبھی کبھی 6-7 سال بھی بارش نہیں ہوتی ہے. ابھی 3 سال سے بارش نہیں ہوئی ہے. اکرا کور ڈیم تقریباً خالی ہے.
80 किलोमीटर अवे बिलार डैम से पानी ला रहे हैं। टैंकर 16,000 रुपए का है वहां पर, या अगर बहुत अच्छा रेट मिलता है तो 12,000 का मिलता है। और ये जो इश्तिहार आ रहे हैं बड़े बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनने का, ये सारा गलत है। ग्वादर में ये कभी नहीं बनेगा, इसलिए कि ग्वादर में पानी है नहीं। ये एडवाइजर साहब हैं। फिर इनसे मैंने पूछा तो फिर इसका क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या किया जाए, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा वो भी सुनना। अगर बारिश पे एनएसआर आपने नहीं करना, और हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अगर 3 साल बारिश न हुई तो आबादी मुंतकिल हो जाए और बारिश हो तो वापस आ जाए, ऐसा कोई शहर चल नहीं सकता। आपको डिसैलिनेट करना पड़ेगा समुंदर से, और डिसैलिनेटेड पानी जो है वो 6 से 12 गुना ज्यादा महंगा होता है। इतना महंगा पानी अगर ग्वादर में प्रोवाइड करेंगे, या तो हुकूमत परमानेंट सब्सिडी दे उसको, विच इज अब इस वक्त $700-800 मिलियन रुपीस पर ईयर बनता है। तो ये जो ग्वादर के जो किस्से आ रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, बहुत दुबई बनेगा, या तो ये होना नहीं है, ये मफरूजे हैं सारे। सभी एडवाइजर हैं बलूचिस्तान की हुकूमत के मुशीर हैं ये। आप सोचो ये खुद इतने सच्चाई से उन्होंने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, क्या क्या गेम चेंजर। ऑनेस्ट इकोनॉमिस्ट होते उन्होंने हुए अमाउंट भी बता दी ना कि सबसे इतने पैसे लगेंगे आपको अगर आपने ये काम करना है। उसमें ये जो सारी आप बात कर रहे हैं, दुनिया भर में इस वक्त दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अब हवा से और सूरज से बिजली पैदा करना सस्ता हो रहा है। बिल्कुल, और दिन ब दिन उसकी कीमत कम और उसकी कीमत कम हो रही है। चाइना जो हमारा दोस्त है, जो यहाँ पे खुद इन्वॉल्व है, वो सोलर में इस वक्त यानी कि टॉप यानी लीग में है। बाकी भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, आपको शहर बसाने हैं तो वो जैसे वो एक तुगलक बादशाह होता था, उसने दिल्ली पूरा खाली करवा लिया जबरदस्ती, और फिर अकबर, इतना अकबर आजम था मौसूफ, वो उनका फतेहपुर सीकरी वाटर सही है कि पानी के बगैर होगा तो शहर कैसे बसेगा ना। आप अगर उसको जम करके दुबई बनाना है तो आप जब पंजाब स्पीड वाले जाते हैं तो देखे ना, वो बंदा जिसको तो ये तो मुशीर है ना। वैसे इनकी आज जो कैंडर था, जिस ऑनेस्टी से उन्होंने बात की, मुझे तो हैरानी हुई कि ये कह रहे कि ये नहीं हो सकता कभी भी। बलूचिस्तान हुकूमत होते हुए ये बेचारे तो दिल से चाहेंगे ना कि गवादर में लोग आके घर बनाएं, डेफिनेटली फैक्ट्रियां लगाएं, दफातर खोलें। ये तो रियलिटी इनका मुफाद है ना। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक डिसैलिनेशन प्लांट नहीं होगा, भी अब नो ऑल्टरनेटिव, और महंगा पड़ा है वो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढे ना। हमारे ग्रीन कौन सी वो है, वो ऑरेंज ट्रेन। अच्छा चले, एक तो रंगों के जरिए बात करते हैं, रंगी पता नहीं क्या। अल्लाह जाने अब कौन सा अगला कौन सा होगा, रेड वॉट। बहरहाल चले, आज का प्रोग्राम भी हमारा खत्म हुआ। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।